السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21واں پارہ، سورۃ عنکبوت، آیت نمبر 45۔ اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیں۔ الحمدللہ ہم 20 پارے مکمل کر چکے ہیں، آخری 10 پارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ تلاوت کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ سادہ تلاوت بھی آپ کرتے رہیں تو ایک ایک حرف کے بارے میں تلاوت کرنے پہ 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کے بھیجنے کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، سمجھ کے پڑھنا، اس میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب ہماری طرف بھیجی ہے۔ یہاں تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجیے اور نماز قائم کریں۔ نماز کے اندر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز ایسی چیز ہے جو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اسے روک دے گی برائی سے، یعنی آہستہ آہستہ جب وہ نماز پڑھتا رہے گا تو یہ برے کام بھی آہستہ آہستہ چھوڑ دے گا۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والے ہیں، کیونکہ دیکھیں نماز پڑھنا تو کہیں بھی نہیں آیا کہ بس جیسے ہم زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں، ایک ریچول سا ہے ہمارا، یہ بس ہم نے کرنا ہے، دھیان ہمارا کہیں اور طرف ہوتا ہے، ایک اسٹیریوٹائپ جیسے انسان ہوتا ہے نا، اس طرح ہم منہ سے وہ الفاظ ادا کرتے رہتے ہیں۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ جو جیسے مرد ہیں وہ تو جا کے مسجد میں نماز ادا کریں، جو عورتیں ہیں وہ بھی پورے اپنے طہارت کا خیال رکھیں، ستر کا خیال رکھیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ الفاظ کو فالو کرتے ہوئے جو لفظ منہ سے ادا کر رہے ہیں ہمارا ذہن بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، ہمیں اس کا میننگ بھی آتا ہو، ہم بدل بدل کے صورتیں پڑھیں، ہم اس میں محبت کے ساتھ اللہ سے ہم کلام ہونے کی نیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جب تم پڑھتے ہو گویا اللہ سے چپ کے باتیں کرتے ہو۔ تو ایسی نماز جو ہوتی ہے آہستہ آہستہ جو ہمارے اندر دوسری برائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تھوڑے ٹائم کے بعد پھر اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، پھر بیچ میں اگر کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ کے حضور جاتا ہے، اللہ کے فیس کرتا ہے، اللہ کا سامنا کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے پھر اسے یاد آتا ہے میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روکتی کسی بھی برائی سے؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں وہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی، ہم تو بس ایک وہ ایسے جیسے سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے نا، ویسی نمازیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسی نماز پڑھ کے دیکھیں، واقعی نمازیں پھر انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ جب آپ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے حضور جاتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ سے باتیں کر رہی ہوں، اس وقت آپ کو اپنی وہ پچھلی باتیں بھی یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی، تو مغفر لی کہتے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، تو وہ گناہ جب بار بار ہمارے ذہن میں آئیں گے تو اگلی دفعہ ہم وہ کرنے سے اجتناب کریں گے۔ تو اللہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرے اور ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نمازیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہیں۔ اور اللہ کا ذکر تو اور بھی زیادہ بڑی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، یعنی یہ کہ نمازیں فحش کاموں سے روکتی ہیں، یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے۔
اللہ کے ذکر یعنی نماز کی برکات تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہیں، وہ تو بہت بڑی ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف رویہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلے میں تو نرم و شیریں ہی نہیں بنے رہنا چاہیے کہ دنیا جو ہے وہ آپ کی شرافت کو کمزوری سمجھ بیٹھے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو شرافت تو ضرور سکھاتا ہے مگر عاجزی اور مسکینی نہیں سکھاتا کہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کے رہ جائیں۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، یعنی جیسے پہلی امتوں پر کتابیں نازل کی تھیں، پہلے انبیاء پر ہم نے کتابیں نازل کی، اسی طرح اب یہ کتاب ہم نے آپ پہ نازل کی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ پہلے سے ہی پڑھے لکھے ہوتے یا آپ مطلب کوئی آپ کا استاد ہوتا تو پھر یہ لوگ اس بات پہ بات کر سکتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے بنا کے لے آئیں۔ ایک امی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور یکایک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہ عقل رکھنے والوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں کہ آپ پہلے سے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آپ کو آتا تھا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل لوگ مانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ آسمان اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے، جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہے تھے۔ میرے بندو، یا عبادی الذین آمنو، اے میرے بندو، کتنی اپنائیت ہے نا اس میں، میرے بندو، اے میرے مومن بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، انا ارضی واسعۃ فہی فاعبدون، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ اس میں اشارہ ہے ہجرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مکے میں اللہ کی بندگی کرنی مشکل ہو رہی ہے تو ملک چھوڑ کر نکل جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں بھی تم اللہ کے بندے بن کر رہ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ، جو جگہ تمہارے لیے سوٹیبل ہے وہاں چلے جاؤ۔ میری زمین بہت وسیع ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔
اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رزق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، یہاں سے پھر اہل مکہ کی طرف کلام کا رخ مڑتا ہے، اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے اس بات کا پر کہ تم خود بھی جو الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام اللہ کے ہیں، تو پھر حمد بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، تعریف کا مستحق بھی وہی ہے، دوسروں کو کہاں سے یہ حق پہنچا کہ ہم ان کی تعریف کریں؟ مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان ولو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور دنیا کی زندگی کے مزے لوٹیں۔ اچھا، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنایا ہے؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی مکہ کو ہم نے امن والا شہر بنایا، اور کیا یہ ان کے شہر مکہ کو جس میں انہیں کمال درجے کا امن حاصل ہے، کسی لات یا حبل عزا نے، ان ہستیوں نے یا ان دیویوں نے، ان بتوں نے کیا کوئی اس کو حرم بنایا ہے؟ کیا کسی بت کی یہ قدرت تھی کہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بد امنی کے ماحول میں اس جگہ کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھتا؟ اس کی حرمت کو برقرار رکھنے والے ہم نہ تھے تو پھر کون تھا؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک حرم، اس شہر کو پرامن حرم بنا دیا ہے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ۔ تو کون بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ جو لوگ مجاہدہ کریں مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے خطرہ مول لے لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ وہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہیں ان کے لیے کھول دیتا ہے، اور انہیں بتاتا ہے کہ ہماری خوشنودی تم کس طرح حاصل کر سکتے ہو۔ ہر موڑ پر انہیں روشنی دکھاتا ہے کہ سیدھا رستہ کدھر ہے اور غلط رستے کون سے ہیں۔ جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی ان میں ہوتی ہے اتنی ہی اللہ کی مدد اور توفیق بھی ان کے ساتھ رہتی ہے۔ سورہ روم مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ یہ اشارہ اس لڑائی کی طرف ہے جو اس زمانے میں روم اور ایران کی سلطنتوں کے درمیان جاری تھی۔ اس وقت رومی بری طرح شکست کھا گئے تھے اور کوئی خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اب یہ پھر دوبارہ اٹھ سکیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک پیشین گوئی فرما دی کہ چند سال میں رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا
یعنی جب رومی غالب آئیں گے وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اس وقت تو یہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس پیشین گوئی کا۔ اس کے معنی لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب جنگ بدر میں ادھر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی بدر میں، اور دوسری طرف روم اور ایران کی جنگ میں رومی غالب آ گئے، یعنی دو خوشیاں مسلمانوں کو اکٹھی ملی۔ اللہ مدد کرتا ہے، نصرت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی اگر انسان نظام کائنات کو غور سے دیکھے تو اسے دو حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک حکمت پر مبنی با مقصد نظام ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ازلی و ابدی نظام نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دونوں باتیں آخرت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور یہ جو کہا نا کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ کبھی اپنے اس جو مشینری ہے نا، ہمارا جسم، اس پہ بھی غور و فکر کر کے دیکھیں، کیا نظام بنایا ہے اللہ نے۔ ایک ایک چیز جو ہے نا انسان کے اندر، کیسے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے، کیسے سانس لینے کا نظام ہے، جیسے ہاضمے کا نظام ہے۔ ایک نئی دنیا ہے یہ۔ اب جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے اور انسان کو ایک ایک چیز کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ کوئی بہت عظیم ہستی ہے اس کے پیچھے جو یہ نظام کو چلا رہی ہے۔ اور ذرا سی کوئی چیز جب ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو کیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور کیسے پھر دیکھیں پھر پتہ بھی چل جاتا ہے۔ آج تو انسان ایسا سائنس کا نظام ہے کہ ہر چیز اس کے اندر کی ڈاکٹر معلوم کر لیتے ہیں، ٹیسٹنگ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس جگہ پہ یہاں یہ اتنی سی خرابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ سیر کرنا، چلنا پھرنا، غور و فکر کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اب جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اے مکہ والو، یہی کچھ انہوں نے بھی کیا تھا۔ یہ اپنے ارد گرد کی بستیوں میں جا کے ذرا دیکھا کرو کہ ان کا آج کھنڈرات پڑے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، رکوع نمبر 5۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن مجرم حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے نا کہ مبلس، یبلس المجرمون، مایوس بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ ابلاس مایوسی، صدمے کی وجہ سے کسی شخص کا گمسم ہو جانا، دم بخود رہ جانا مطلب ہے اس کا۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت یہ مشرکین خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو اللہ کا شریک ٹھہرانے میں غلطی پر تھے۔ جس دن وہ گھڑی برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے، فی روضۃ یحبرون، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔
فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ پس تسبیح کیا بیان کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اس میں نماز کے 4 اوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، فجر، مغرب، عصر اور ظہر، اور اس کے ساتھ تم اور دوسری صورتوں میں سورہ ہود، بنی اسرائیل وغیرہ میں اگر پڑھا جائے تو نماز کے 5 اوقات کا حکم نکل آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ہمارے لیے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، جو زندہ کو مردہ میں سے نکال دیتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکال لیتا ہے، تم لوگ بھی ایک دن حالت موت سے باہر آ جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، ایک ایک نشانی پہ ذرا غور کریں۔ پہلی نشانی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کیسے آبادی بڑھ رہی ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی قرار دیا ہے اسے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی اس نے۔ اور یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بھی بہت ہی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور لالچ کے ساتھ بھی۔ خوفم و تامان، یعنی خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی عذاب نہ ہو، اور لالچ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم سب نکل آؤ گے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، اچانک تم زمین سے اٹھ کھڑے ہوگے، آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر لیا، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ رکوع نمبر 7۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے، یہ مثال پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ سورہ نحل کی آیت 71 میں بھی یہی مضمون گزرا ہے نا۔ دونوں جگہ بات ایک ہی ہے کہ جب تم اپنے مال میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے تو تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ اللہ اپنی خدائی میں اپنے بندوں کو شریک کر لے گا؟ اس طرح ہم آیات کو کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات کے پیچھے چل پڑے۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے ہی بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہی بالکل صحیح راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ نے انسان کو اپنا بندہ بنایا ہے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساخت کسی کے بدلے نہیں بدل سکتی۔ نہ آدمی بندہ سے غیر بندہ بن سکتا ہے اور نہ کسی غیر الہ کو الہ بنانے سے وہ حقیقت میں اس کا خدا بن سکتا ہے۔ انسان خواہ اپنے کتنے ہی معبود بنا لے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اپنی جگہ پہ اٹل ہے کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا قائم ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، عنقریب تم سمجھ جاؤ گے۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جتنے فائدے اٹھانے ہیں فائدے اٹھا لو۔ أَمَّنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَتَكَلَّمُوا بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کیا ہم نے کوئی دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی رحمت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بما قدمت ایدیم، وہ ان کے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، تو یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بس رشتہ دار کو اس کا حق دیا کرو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دیا کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ رشتہ دار مسکین یا مسافر کو خیرات دیا کرو، بلکہ کہا کہ اس کا حق ہے جو انہیں دینا ہی دینا ہے، اور اسے حق سمجھ کے ہی دیا کرو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں۔ قرآن میں یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کے احکامات تو سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ میں آئے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 8، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہاں سے اب اس جنگ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس زمانے میں دو عظیم طاقتوں ایران اور روم کے درمیان برپا تھی۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی طرف، پہلے اس سے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فیضیاب کرنے کے لیے،
اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق تھا۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ ان ذالک لمحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی پھر وہ اللہ کو کوسنے لگتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس پہ الزام لگانے لگتے ہیں کہ اس نے کیسی مصیبتیں ہم پہ ڈال رکھی ہیں، حالانکہ جب اللہ نے ان پر نعمت کی بارش کی تھی اس وقت انہوں نے شکر کی بجائے اس کی ناقدری کی تھی، اس وقت اس کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی ان لوگوں کو جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال سکتے ہو اور نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اللہ تو وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی، ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک نظام ہے، ایک سائیکل چلتا ہے۔ کمزور بچہ جو ہر کام کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ انہیں قوتیں عطا کرتا ہے، جوانی تک پہنچاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس اب تو ساری دنیا میری مٹھی میں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ زوال آنا شروع ہوتا ہے، کمزوریاں آنی شروع ہوتی ہیں، ضعف آ جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہی بچوں کی طرح بچہ بن جاتا ہے، پھر دوسروں کی محتاجی اس پہ آ جاتی ہے، پھر وہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جب وہ گھڑی آئے گی، وہ ساعت برپا ہوگی، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے فیضیاب کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ اللہ کے ریکارڈ میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تمہیں وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، یعنی دشمن آپ کو ایسا کمزور نہ پائیں کہ ان کے شور کرنے سے آپ دب جائیں، یا ان کی بہتان لگانے سے آپ مروب ہو جائیں، یا ان کے تانوں سے آپ پست ہمت ہو جائیں، یا ان کی دھمکیوں اور طاقت کے مظاہروں اور ظلم و ستم سے آپ ڈر جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَاصْبِرْ، جمے رہیں، صبر سے کام لیں۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم،
ہدم و رحمت للمحسنین، الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کی جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث یعنی ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر لے اور پھر اسے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اثرات قریش کی ساری کوششوں کے باوجود پھیلنے سے نہ رکے تو انہوں نے ایران سے رستم و اسفندیار کے قصے منگوائے اور داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا اور گانے بجانے والی لونڈیاں منگوائیں، ان کا انتظام کیا تاکہ لوگ ان چیزوں میں مشغول ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ تو ہر وہ چیز لہو الحدیث ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا، بشارت سنا دو اسے ایک اور دردناک عذاب کی۔ فبشرہ بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 11۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ لقمان حکیم سے مکہ کے لوگ بہت اچھی طرح واقف تھے، پڑھتے تھے ان کے واقعات، جانتے تھے ان کے بارے میں۔ یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک نیک انسان تھے۔ انہوں نے جو حکمت بری باتیں کی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جگہ دے دی۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں، میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، یعنی تیرے علم میں نہیں ہے، یعنی تمہارے علم کے مطابق وہ میرا شریک نہیں ہے، تو پھر تم ان کی بات نہ ماننا، یعنی ماں باپ کی بات ہر حال میں مانو، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر نہیں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں تو کسی بھی مخلوق کی بات نہیں ماننی۔
دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہیں۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی کہ ایسے منہ پھلا کے بات نہ کر۔ کیسی باتیں ہیں نا کہ اگر انسان ان پہ عمل کرے تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے، لوگوں کے آپس کے تعلقات بہترین ہو جائیں۔ عموماً لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسے بات کر رہے ہیں تو ان کے جسچر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے۔ میں ولا تسعر خدک للناس، اس طرح بات نہ کر لوگوں سے، منہ پھیر کر، منہ پھیلا کر، گال پھلا کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اپنی چال میں اعتدال پیدا کر۔ وقصر فی مشیک واغضض من صوتک، اور اپنی آواز پست رکھ۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بدترین آواز اور بری آواز جو ہوتی ہے آوازوں میں سے، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ بہت اونچی چیخنا چلانا پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا تم لوگ دیکھتے ہو نہیں ہو؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں۔ کسی چیز کو کسی کے لیے مسخر کرنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ چیز اس کے تابع کر دی جائے اور اسے اختیار دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے اور جس طرح چاہے اس استعمال کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کچھ ایسی چیزیں مسخر کی ہیں، جانور ہیں، پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات، یہ ساری چیزیں ہم اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اور دوسرا اس طرح سے ہے کہ اس چیز کو ایسے ضابطے کا اللہ نے پابند کر دیا جس کی بدولت وہ اس شخص کے لیے فائدہ مند تو ہے اور اس کے مفاد کی خدمت کرتی ہے، لیکن انسان کو اس میں کوئی کمی بیشی کرنے یا تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے، مثلاً ہوا، پانی، مٹی، آگ، نباتات، معدنیات، مویشی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس معنی میں انسان اس میں تصرف بھی کر سکتا ہے، لیکن چاند، سورج وغیرہ جو ہیں ان میں انسان تصرف نہیں کر سکتا، لیکن ہیں وہ بھی اس کے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غم میں مبتلا نہ کرے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم میں مبتلا نہ ہوں، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے، جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں،
تب بھی وہ اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بھی یہی بات کی ہے۔ سورہ کہف جہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس کی آخری سے ایک آیت پہلے ہے، آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یہاں بھی وہی بات کی گئی ہے، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا، یہ تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے۔ اقتصاد برتنا کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے وہ وقت گزر جانے کے بعد بھی توحید پر قائم رہتا ہے، اور ہماری نشانیوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو غدار اور ناشکرے ہوتے ہیں۔ لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا وعدہ۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے جس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ویسے تو ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، کیا پرورش پا رہا ہے۔ یہ تو ہم جان لیتے ہیں کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی، لیکن وہ ہوگا کیسا یہ اللہ ہی کو پتا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 13 رکوع ہو چکے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔